الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اب سورہ ہود کی شروعات ہو رہی ہے. پہلی آیت ہے، اللہ تعالی کے فرمان کا خلاصہ ہے. الف لام را حروف مقطعات ہے. یہ ایسی کتاب ہے یعنی قرآن کہ دلیلوں کے اعتبار سے اس کی آیتیں خوب مضبوط کی گئی ہے. پھر بہت زیادہ حکمت والے، بڑے خبر رکھنے والے اللہ تعالی کی طرف سے وہ آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. یہ کہ تم صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اور یہ کہ تم اپنے پچھلے گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگو، پھر آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. وہ اللہ تعالیٰ تم کو مقرر وقت تک زندگی سے اچھا فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، اور جس نے بھی زیادہ عمل کیا ہوگا اس کو اپنی طرف سے فضل یعنی جنت دیں گے. اور اگر تم منہ پھراؤ گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تم سب کو اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ اللہ تعالی تمام چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
سن لو، وہ لوگ اس اللہ تعالی سے چھپنے کے لیے اپنے سینوں کو جھکا کر دوہرا کر لیتے ہیں۔ سن لو، جس وقت وہ لوگ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ یعنی لپیٹ لیتے ہیں، اس وقت بھی جو چیز وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو چیز وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ سورہ ہود کی 5 آیت آج کی مجلس میں ہوئی اور اسی 5ویں آیت پر آ کر کے 11واں سپارہ مکمل ہو گیا اور 12واں سپارہ آئندہ مجلس انشاءاللہ شروع ہوگا۔ آج کی اس مجلس سے سورۃ الہود شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی ہجرت کی، اس سے پہلے اللہ نے یہ سورت اتاری۔ اس سورت میں 123 آیتیں ہیں۔ سورہ یونس کے بعد سورہ یوسف سے پہلے 52 نمبر پر اللہ تعالی نے اس کو اتارا ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ ہود کیا چیز ہے؟ ہود اللہ کے ایک نبی کا نام ہے، پیغمبر کا نام ہے۔ ایک قوم ہے جس قوم کا نام ہے عاد۔ اس عاد قوم میں الگ الگ خاندان تھے۔ ان میں ایک بڑا عزت والا خاندان تھا خلود، اسی میں سے حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عام طور پر اچھے خاندان کے اندر عزت والے خاندان میں بھیجتے ہیں، جیسے خود ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے زیادہ عزت والے خاندان قریش اور اس میں بھی بنو ہاشم میں بھیجے گئے۔ اس طرح عاد کی قوم میں خلود نام کی ایک شاخ تھی، ایک چھوٹا خاندان تھا، وہ بڑا عزت والا تھا۔ ان میں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کا کلر رنگ لال تھا اور سفید تھا، اور یہی رنگ بہت پیارا ہوتا ہے کہ سفید رنگ ہو اور اس میں لال رنگ ملا ہوا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو حدیثوں میں آیا وہ اسی طرح کا آیا ہے کہ آپ سفید لال رنگ ملے ہوئے کلر والے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ایسا ہی رنگ تھا۔ اللہ نے آپ کو بڑی وجیح شخصیت عطا فرمائی تھی، بہت اونچی پرسنالٹی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد در اولاد اولاد در اولاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہتے ہیں، یعنی پہلی قوم عاد۔ اس صورت میں پچھلے نبیوں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ نبیوں کے واقعات اور قصے موجود ہیں۔ ایک خاص فضیلت کی بات بتلاؤں کہ اس سورت کی 41 نمبر کی جو آیت ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اس کو سمندر میں جب سفر میں جاؤ، کشتی میں، بوٹ میں، اسٹیمر میں پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت کی برکت سے
سمندر میں ڈوبنے سے حفاظت میں رکھیں گے، صحیح سلامت اللہ تعالیٰ سفر کروائیں گے۔ بعض تفسیروں میں یہ بھی آیا ہے کہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 67 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ آیت بھی سفر میں جاتے وقت پر پڑھ لے تو اللہ تعالی سفر کو آسان کریں گے، حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے حفاظت کریں گے، ڈوبنے سے حفاظت کریں گے، سواری کو اللہ تعالی سلامت رکھیں گے اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی منزل کے اوپر پہنچا دیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جو سورہ ہود شروع ہو رہی ہے اس کو عافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے مکمل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ نیند دکھلائے کہ ہم اپنے معمول کے مطابق بڑی مسجد میں بیٹھ کر کے آمنے سامنے مجلس میں ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ خوشی بہت جلدی اپنے کرم سے دکھلاوے۔ اس صورت میں پچھلی امتوں پر اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوا اس کو بھی بیان کیا گیا اور قیامت کے بھیانک اور ڈرانے والے منظر اور سزاؤں کو بھی بیان کیا گیا۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے۔ یاد رکھنا کہ حضور کے پورے بال کبھی سفید نہیں ہوئے، بس چند بال آپ کے سفید ہوئے۔ ایک قول ایسا ہے کہ 15-17 بال آپ کے سفید ہوئے، باقی اخیر تک آپ کی تندرستی، آپ کے بال کے اندر نورانیت والا کالا پن برابر باقی رہا۔ تھوڑے سے بال آپ کی داڑھی مبارک کے سفید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت رنج اور غم ہوا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، یعنی سورہ ہود میں جو عذاب کے واقعات ہے اس چیز نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ تکویر، یہ سب نے مجھے بوڑھا بنا دیا، یعنی جو قصے ان صورتوں میں بیان ہوئے اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے بوڑھاپے کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب اور پکڑ سے دنیا اور آخرت میں سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ شروع آیت میں قرآن کی آیتوں کو محکم بتلایا گیا۔ محکم کا کیا معنی؟ ایسا کہ جس کے الفاظ میں بھی کوئی غلطی نہیں اور جس کے معنی کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں۔ ایسی قرآن کی آیتیں ہیں کہ اس کے الفاظ میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی اور اس کے معنی کے اندر بھی کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایسی آیت کو احکمت کہا جاتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ قرآن آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ جتنا منسوخ ہونا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوگی، قیامت تک اس کے اوپر عمل کا سلسلہ باقی رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ثم فصلت، قرآن کے اندر عقیدے، عبادات، معاملات، معاشرت اور سماجی زندگی، اخلاق، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا کر کے بہترین انداز میں بیان فرمایا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
پہلی مرتبہ میں لوح محفوظ سے قرآن کو ایک ساتھ پہلے آسمان کے اوپر اتار دیا تھا، یا پورا قرآن ایک مرتبہ میں لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا، پھر حالات کے اعتبار سے تھوڑا 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 کر کے دنیا کے اندر اتارا گیا، اور تھوڑا تھوڑا جو اتارا گیا تو اس کی برکت سے یاد کرنا بھی آسان ہو گیا، عمل کرنا بھی اس دور کے ایمان والوں کے لیے آسان ہو گیا۔ قرآن بڑے حکمت والے اللہ کی طرف سے آیا ہے، جن اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کی خبر ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے۔ لہذا قیامت تک اس دنیا میں جو حالات ہوں گے، جو واقعات ہوں گے، اس کی تمام حالات کی رہنمائی اللہ نے قرآن مجید میں فرما دی۔ سب سے بڑی بات فرمائی گئی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آگے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا، اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ جو شفقت اور محبت کے ساتھ ڈراوے، اور ایسی چیزوں سے ڈراوے جو دنیا یا آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت سے، بہت محبت سے اپنی امت کو ڈراتے تھے، اور ایسی چیز سے ڈراتے اور بچاتے تھے جس سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے جتنی چیزوں سے ڈرایا، وہ تمام کی تمام چیزوں کو ڈر کے چھوڑ دینا، اس کے اندر ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ فائدہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ دو لفظ آئے قرآن میں، ایک استغفار اور دوسرے نمبر کے اوپر توبہ۔ استغفار کہتے ہیں آج تک جتنے گناہ کیے اس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، آج تک جو برائی کی، جو نافرمانی کی، جو گناہ کیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنا، آنے والے زمانے میں، فیوچر میں، بھوشیہ میں، مستقبل میں گناہ نہ کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ آج تک جو گناہ کر لیے اس پر اللہ کے سامنے ہم سچی پکی معافی مانگے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا پکا ارادہ کرے، اور پوری کوشش کرے کہ آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ بہت سے لوگ آئندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ نہیں کرتے، آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، بس زبان سے استغفار کرتے ہیں۔ اس کو جھوٹے لوگوں کی توبہ کہا گیا ہے۔ بہت اہمیت سے سنیے اس بات کو۔ جو لوگ آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ نہ کرے، آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کرے، صرف زبان سے استغفار کرے، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ کہلاتی ہے۔ اسی لیے آئندہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، بالکل گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ایسا سچا پکا ارادہ کرو، اور پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو، تب جا کے ہماری توبہ مکمل ہو جائے گی۔ اب آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لیا، پھر توبہ ٹوٹ گئی تو انسان ہے دوبارہ توبہ کر لے گئے، پھر سے اللہ سے معافی مانگ لے گئے۔ فائدہ کیا؟ جو توبہ کرے گا، جو استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی زندگی دیں گے،
بہترین زندگی دیں گے۔ کیا ہے اچھی اور بہترین زندگی؟ وہ بھی سمجھ لو۔ پہلی بات، بہترین اور اچھی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بڑی روزی دیں گے۔ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت برکت والی روزی دیں گے اور بہترین زندگی کا سامان دیں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ آفتوں سے، عذابوں سے حفاظت کریں گے۔ اسی لیے توبہ اور استغفار کرو، اللہ اس کی برکتوں سے، آفتوں اور عذاب سے ہماری حفاظت کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جاوے، دنیا کی مخلوق سے دھیان ہٹ جاوے، اللہ پر دھیان جم جاوے۔ آج ہمارا دھیان مخلوق کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ مجھے دے گا، وہ مجھے دے گا، وہ مجھے کچھ دے دے گا، بس مخلوق پر، دنیا کے لوگوں پر ہمارا دھیان ہے۔ دنیا کے لوگوں سے دھیان ہٹاؤ اور پورا دھیان اللہ تعالیٰ کے اوپر جماؤ۔ اور چوتھی چیز ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس پر قناعت کرو، اور جو چیز نہیں ہے اس کے اوپر غم نہ کرو۔ اللہ نے جتنا دیا اس پر اطمینان کے ساتھ رہو، جو کچھ ہے اس پر خوش رہو، اطمینان کے ساتھ رہو۔ یہ ہے استغفار متاعن حسنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر نیک عمل کرنے والوں کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کریں گے۔ آگے فرمایا، عجیب بات آگے فرمائی گئی کہ بعض لوگوں کا حال کیسا تھا؟ وہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر کیسے لوگ تھے؟ جن کا ایمان کمزور، منافق لوگ، کمزور عقیدے والے لوگ، وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم چھپ چھپ کر کوئی کام کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم تنہائی میں چھپ کر کے، یا یوں کہو کہ روم بند کر کے، یا یہ کہ پردہ ڈال کر کے، ایکانت میں جا کر، تنہائی میں جا کر کوئی کام کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ تم کتنی ہی تنہائی میں چلے جاؤ، ایکانت میں چلے جاؤ، کہیں اندھیرے میں چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، کسی بند روم میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھتے اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ اللہ تو دل اور سینے کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے کبھی ایسا مت سمجھو کہ ہم کوئی غلط کام کرے، کوئی برا کام کرے اور اللہ کو پتہ نہ چلے، ہرگز ایسا مت سمجھنا، شیطانی دھوکے میں مت آنا۔ انسان کتنے بھی پردے میں چھپ کر، کتنی بھی تنہائی میں جا کر، ایکانت میں جا کر، دور جا کر، کپڑے لپیٹ کر کتنے بھی غلط کام کرے، اللہ ہر ایک چیز کو دیکھتے اور جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد تھی، کینہ تھا، حضور سے دشمنی ان کے دل کے اندر بھری ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ ہمارے نبی کے بارے میں اگر تم کینہ رکھو گے، دشمنی رکھو گے، حسد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کینہ ہے، کس کے دل کے اندر حسد چھپی ہوئی ہے، کس کے دل کے اندر بغض اور بیر چھپا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے اپنے دل کو صاف رکھو، دل کو پاک رکھو، دل میں اللہ کی محبت رکھو، دل میں نبی کی محبت رکھو،
اور ہمیشہ یاد رکھو دل میں جو کچھ ہے، اچھی نیت، بری نیت، اچھے ارادے، برے ارادے، اللہ ہر ایک چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سچا استغفار، سچا توبہ کرنے والا بناوے۔ دل میں اللہ کی سچی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرماوے۔ دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جاوے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزت اور عافیت سے مالا مال فرما دے۔ یہ سورۃ الہود شروع ہوئی اور 11واں سپارہ پورا ہوا۔ اب انشاءاللہ آئندہ مجلس سے 12واں سپارہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے سبق کی نورانیتوں سے، برکتوں سے دنیا اور آخرت کے اندر مالا مال فرماوے اور اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ جو وظیفے آپ کو گزشتہ مجلس میں پڑھنے کے لیے بتائے گئے تھے، امید ہے کہ پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ گھروں میں رہو، ادھر ادھر گھومنے پھرو مت، گھر سے باہر مت نکلو، تسبیحات پڑھتے رہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرو۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے پورے بدن کے اوپر دم کر لیا کرو۔ اور جو ہے کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط رکھو، کوئی بھی چیز کھاؤ یا پیو تو پہلے پڑھو بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی برکت سے، اللہ کے مبارک نام کے ساتھ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں، زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس دعا کو پڑھ کر کے کھانے پینے کی عادت بناؤ۔ اور دیکھو کلونجی، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے سوا تمام بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ تو دن میں کسی بھی ایک وقت کھانے میں 10-15 دانے کلونجی کے کھا لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور زیتون کا تیل ناک میں ایک قطرہ ڈالو، 3-4 مرتبہ ایسا کر لو، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور خدمت کے کام کرو، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج کل صبح میں 11:30 سے لے کر 12 بجے تک بھی تفسیر کی مجلس ہوتی ہے، تو صبح میں 11:30 سے لے کر 12 بجے تک بھی آپ لوگ جو ہے اپنا کام کاج چھوڑ کر کے قرآن مجید کے سبق کو سننے میں مشغول رہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات إنك على كل شيء قدیر۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم،
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء ومن صاحب السوء من جار السوء فی دار المقامہ اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء من لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء من صاحب السوء من جار السوء فی دار المقامہ اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء من لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء من صاحب السوء من جار السوء فی دار المقامہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم سلمنا وسلم منا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرماؤ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرماؤ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرماؤ جن اعمال کی وجہ سے آپ کا غضب اور غصہ اترتا ہے اس سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ جن اعمال کی برکت سے آپ کی رحمتیں آتی ہے اے اللہ ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ اے اللہ جن کو کورونا وائرس ہے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ اور جن کو یہ اثر نہیں ہے ان تمام کی آئندہ بھی حفاظت فرماؤ ہم سب کو حفاظت میں رکھیے امان میں رکھیے عافیت کے اندر رکھیے اے اللہ ہر ایک انسان کی ہر جائز ضرورت کو خزانے غیب سے پورا فرماؤ ہر ایک کو اللہ کھانا پینا عطا فرماؤ کپڑے عطا فرماؤ پانی عطا فرماؤ زندگی کی ضروریات عطا فرماؤ اے اللہ اس وقت آپ کے بہت سارے بندے اور بندیاں 2 وقت کی روٹی اور کھانے کے محتاج ہیں اے اللہ ان کی تمام جائز ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرماؤ اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ عدل و انصاف قائم فرماؤ تمام انسانوں کی حفاظت فرماؤ جتنے مذہب اور دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرماؤ لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ اے اللہ ان حالات کے پیچھے اے اللہ جو کچھ شرارتیں مکاریاں اور فتنے سازشیں چھپی ہوئی ہو اس کو ناکام فرماؤ اس کو معطل فرماؤ اس کو بیکار فرماؤ اے اللہ مکاروں کے مکر سے تمام انسانوں کی مسلمانوں کی حفاظت فرماؤ سازش کرنے والوں کی سازشوں سے حفاظت فرماؤ فتنہ کرنے والوں کے فتنوں سے حفاظت فرماؤ انسانیت کے اوپر رحم فرما دیجئے
کمزوروں کی نصرت اور مدد فرما دیجئے، حلال برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار حرمین الشریفین کی حاضری عطا فرماؤ، حرمین الشریفین کو اے اللہ نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، صلاۃ و سلام سے، طواف سے، عمروں سے آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ، خصوصاً شعبان میں خوب برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ، آنے والے رمضان کے روزے، تراویح، تلاوت، تسبیحات، سب کام ہمارے لیے آسان فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے اس کو نجات عطا فرماؤ، جو جس پریشانی میں ہے اس کو نجات عطا فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اپنے فضل کا معاملہ فرماؤ، اپنے کرم کا معاملہ فرماؤ، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔